بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اعجاز علی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں۔ آج پھر حاضر ہوا ہوں بادشاہ آزاد بخت کا قصہ لے کر۔ یہ بادشاہ آزاد بخت کا نواں حصہ ہے اور یہ ایک نیا قصہ ہے کیونکہ بادشاہ آزاد بخت کے قصے میں بہت سارے قصے ہیں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، مگر ان 12 لالوں کی کیا حقیقت ہے جو تم نے کتے کے پٹے میں ڈالے ہوئے ہیں؟ خواجہ بولا کہ بادشاہ کی 100 سال کی عمر ہو۔ اسی بندر میں جہاں میں حاکم تھا، بعد 3-4 سال کے ایک روز بالا خانے پر محل کے بلند تھا، وہ سیر اور تماشے دریا و صحرا کے میں بیٹھا تھا اور ہر طرف دیکھتا تھا۔ ناگاہ ایک طرف جنگل کے وہاں شاہراہ تھی، 2 آدمی کی تصویر سی نظر آئی کہ چلے جاتے ہیں۔ دوربین لے کر دیکھا تو عجیب ہیبت کے انسان دکھائی دیے۔ چوبداروں کو ان کے بلانے کے واسطے دوڑایا۔ جب وہ آئے تو معلوم ہوا کہ ایک عورت اور ایک مرد ہے۔ عورت کو محل سرا میں ملکہ کے پاس بھیج دیا اور مرد کو روبرو بلایا۔ دیکھا تو ایک جوان برس 20-22 کا، داڑھی مونچھ آغاز ہے، لیکن دھوپ کی گرمی سے اس کے چہرے کا رنگ کالے توے کا سا ہو رہا ہے اور سر کے بال اور ہاتھوں کے ناخن بڑھ کر بن مانس کی سنت بن رہا ہے۔ اور ایک لڑکا برس 3-4 کا، ایک کاندھے پر اور آستینی کرتے کی بھری ہوئی ہیکل کی طرح گلے میں ڈالی عجیب صورت اور عجیب وضع اس کی دیکھی۔ میں نے نہایت حیران ہو کر پوچھا، اے عزیز کون ہے اور کس ملک کا باشندہ ہے اور یہ کیا تیری حالت ہے؟ وہ جوان بے اختیار رونے لگا اور ہمیانی کھول کر میرے آگے زمین پر رکھی اور بولا، الجو الجو، واسطے خدا کے کچھ کھانے کو دو، مدت سے گھاس اور مناس پتیاں کھاتا چلا آتا ہوں، ایک ذرا قوت مجھ میں باقی نہیں رہی۔ جو ہی نان و کباب اور شراب میں نے منگوا دی وہ کھانے لگا۔ اتنے میں خواجہ سرا محل سے کئی تھیلیاں اس کی بیوی کے پاس سے لے آیا۔ میں نے اس سب کو کھلوایا، ہر ایک قسم کے جوہر دیکھے کہ ایک ایک دانہ ان کا خراج سلطنت کا کہا چاہیے، ایک سے ایک انمول ڈول میں اور تول میں اور آبداری میں، یعنی کہ سلطنت کی باہ کا ایک ایک موتی تھا۔ اور ان کی چھوٹ پڑنے سے سارا مکان بوکل منہ ہو گیا، یعنی کہ روشن ہو گیا۔ جب اس نے ٹکڑا کھایا اور ایک جام دارو کا پیا اور دم لیا، حواس بجا ہوئے، تب میں نے پوچھا، یہ پتھر تجھے کہاں ہاتھ لگے؟ جواب دیا کہ میرا وطن ولایت آذربائیجان ہے۔ لڑکپن میں گھر بار ماں باپ سے جدا ہو کر بہت سختیاں کھینچی اور ایک مدت تلک میں زندہ درگور تھا اور کئی بار ملک الموت کے پنجے سے بچا ہوں۔ میں نے کہا، اے مرد آدمی، مفصل کہہ تو معلوم ہو، یعنی کہ تو اپنی کہانی مجھے سنا۔ تب وہ اپنا احوال یوں بیان کرنے لگا کہ میرا باپ سوداگر پیشہ تھا، ہمیشہ سفر ہندوستان اور روم، چین اور خطا فرنگ کا کرتا۔ جب میں 10 برس کا ہوا، باپ ہندوستان کو چلا، مجھے اپنے ساتھ لے جانے کو چاہا۔ ہر چند والدہ نے اور خالہ، مامانی، پھوپھی نے کہا کہ ابھی یہ لڑکا ہے، لائق سفر کے نہیں ہوا۔ والد نہ مانا اور کہا کہ میں بوڑھا ہوا، اگر یہ میرے سامنے روبرو تربیت نہ ہوگا تو یہ حسرت قبر میں لے جاؤں گا۔ مرد بچہ ہے، اب نہ سیکھے گا تو کب سیکھے گا؟ یہ کہہ کر مجھے خواہ ساتھ لیا اور روانہ ہوا۔ خیر عافیت سے راہ کٹی۔ جب ہندوستان میں پہنچے، کچھ جنس وہاں بیچی اور وہاں کی سوگات لے کر زیر پات کے ملک کو گئے۔ یہ بھی سفر بخوبی ہوا۔ وہاں سے بھی خرید و فروخت کر کے جہاز پر سوار ہوئے کہ جلدی وطن میں پہنچے۔ بعد 1 مہینے کے ایک روز آندھی اور طوفان آیا اور مینا موسلا دھار برسنے لگا۔ سارا زمین و آسمان دھواں دار ہو گیا اور پتوار جھاڑ کی ٹوٹ گئی۔ معلم ناخدا سر پیٹنے لگا۔ 10 دن تلک ہوا اور موج جدھر چاہتی تھی لیے جاتی تھی۔ 11ویں روز ایک پہاڑ سے ٹکر کھا کر جہاز پردے پردے ہو گیا۔ نہ معلوم ہوا کہ باپ اور نوکر چاکر اور اسباب کہاں گیا۔ میں نے اپنے تعین ایک تختے پر دیکھا، یعنی کہ میں نے خود کو ایک تختے پر دیکھا۔ صبح شبانہ روز وہ بیڑا بے اختیار چلا گیا۔ چوتھے دن کنارے پر جا لگا۔ مجھ میں فقط جان باقی تھی۔ اس پر سے اتر کر گھٹنوں پر چل کر کسی نہ کسی طرح زمین پر پہنچا۔ دور سے کھیت نظر آئے اور بہت سے آدمی وہاں جمع تھے، لیکن سب سیاہ فام اور ننگے مادرزاد۔ مجھ سے کچھ بولے، لیکن میں نے ان کی زبان متعلق نہ سمجھی۔ وہ کھیت چنوں کا تھا۔ وہ آدمی آگ کا الاؤ جلا کر بوٹوں کے ہولے کرتے تھے اور کھاتے تھے، اور کئی ایک گھر میں وہاں نظر آئے، شاید ان کی خوراک یہی تھی اور وہیں بستے تھے۔ مجھے بھی اشارہ کرنے لگے کہ تو بھی کھا۔ میں نے بھی ایک مٹھی اکھاڑ کر بھونے اور پھانکنے لگا۔ بات دیر کے جب جاگا، ان میں سے ایک شخص میرے نزدیک آیا اور راہ دکھانے لگا۔ میں نے تھوڑے سے چنے اور اکھیڑ لیے اور اس راہ پر چلا۔
ایک کف و دست میدان تھا، گویا صحرائے قیامت کا نمونہ کہا جائے۔ وہیں بونٹ کھاتا ہوا چلا جاتا تھا۔ بعد 4 دن کے ایک قلعہ نظر آیا۔ جب پاس گیا تو ایک کوٹ دیکھا، بہت بلند تمام پتھر کا، اور ایک النگ، اس کے 2 کوس کے دروازے، ایک سیاہ تراشا ہوا، ایک قفل بڑا سا جڑا تھا، لیکن وہاں انسان کا نشان نظر نہ پڑا۔ وہیں سے آگے چلا، ایک ٹیلا دیکھا کہ اس کی خاک سرمے کے رنگ سیاہ تھی۔ جب اس کے تل پار ہوا تو ایک شہر نظر پڑا، بہت بڑا گرد شہر پنا اور جا بجا برج۔ ایک طرف شہر کے دریا تھا، بڑے پاٹ کا۔ جاتے جاتے دروازے پر گیا اور بسم اللہ کہہ کر قدم اندر رکھا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ پوشاک اہل فرنگ کے پہنے ہوئے کرسی پر بیٹھا ہے۔ جوان نے مجھے اجنبی مسافر دیکھا اور میرے منہ سے بسم اللہ سنی، پکارا کہ آگے آؤ۔ میں نے جا کر سلام کیا، نہایت مہربانی سے سلام کا جواب دیا۔ ترت میز پر پاؤ روٹی اور مسکا اور مرغ کا کباب اور شراب رکھ کر کہا، پیٹ بھر کھاؤ۔ میں نے تھوڑا سا کھا لیا اور پیا اور بے خبر ہو کر سویا۔ جب رات ہو گئی تب آنکھ کھلی، ہاتھ منہ دھویا، پھر مجھے کھانا کھلایا اور کہا کہ اے بیٹے، اپنا احوال کے جو کچھ مجھ پر گزرا تھا سب کہہ سنایا۔ تب بولا کہ یہاں تو کیوں آیا؟ میں نے دک ہو کر کہا، شاید تو دیوانہ ہے۔ میں نے بعد مدت کے محنت کے اب بستی کی صورت دیکھی ہے، خدا نے یہاں تلک پہنچایا، اور تو کہتا ہے کہ کیوں آیا ہے؟ کہنے لگا، اب تو آرام کر، کل جو کہنا ہوگا کہوں گا۔ جب صبح ہوئی بولا کہ کوٹھڑی میں پھاوڑا اور چھلنی اور توبڑا ہے، باہر لے آ۔ میں نے دل میں کہا کہ خدا جانے روٹی کھلا کر کیا محنت مجھ سے کروائے گا۔ لاچار وہ سب نکال کر اس کے روبرو لائے۔ تب اس نے فرمایا کہ اس ٹیلے پر جا اور ایک گز کے موافق گڑھا کھود، وہاں سے جو کچھ نکلے اسے چھلنے میں چھان، جو نہ چھن سکے اسے توبڑے میں بھر کر میرے پاس لا۔ میں وہ سب چیزیں لے کر وہاں گیا اور اتنا ہی کھود کر چھان چھون کر توبڑے میں ڈالا۔ دیکھا تو سب جواہر رنگ برنگے تھے، ان کی جوت سے آنکھیں چندھیا گئی۔ اس طرح تھیلے کو منہ بھر کر اس عزیز کے پاس لے گیا۔ دیکھ کر بولا کہ جو اس میں بھرا ہے تو لے، اور یہاں سے جا کر تیرا رہنا اس شہر میں خوب نہیں۔ میں نے جواب دیا کہ صاحب نے اپنی جانب میں بڑی مہربانی کی کہ اتنا کچھ کنکر پتھر دیا، لیکن میرے کس کام کا ہے؟ جب بھوکا ہوں گا تو نہ ان کو چبا سکوں گا نہ پیٹ بھرے گا، بس اگر اور بھی دو تو میرے کس کام آئیں گے؟ وہ مرد ہنسا اور کہنے لگا کہ مجھ کو تجھ پر افسوس آتا ہے کہ تو بھی بماری مانند ملک عجم کا متوطن ہے، اس لیے میں منع کرتا ہوں، نہیں تو جان۔ اگر خواہ مخواہ تیرا یہی قصد ہے کہ شہر میں جاؤں تو میری انگوٹھی دیتا جا۔ جب بازار کے چوک میں جاوے تو ایک شخص سفید ریش وہاں بیٹھا ہوگا، اور اس کی صورت شکل مجھ سے بہت مشابہ ہے، میرا بڑا بھائی ہے۔ اس کو یہ چھاپ دیجیو تو تیری خبر گیری کرے گا، اور جو کچھ وہ کہے اسی کے موافق کا کیجیو، نہیں تو مفت میں مارا جائے گا، اور میرا حکم یہی تلک ہے، شہر میں میرا دخل نہیں۔ میں نے وہ خاتم اس سے لی اور سلام کر کر رخصت ہوا۔ شہر میں گیا، بہت خاصا شہر دیکھا، کوچا و بازار صاف اور زن و مرد بے حجاب آپس میں خرید و فروخت کرتے، سب کچھ لباس۔ میں سیر کرتا اور تماشا دیکھتا۔ جب چوک کے چوراہے میں پہنچا، ایسا ازدحام تھا کہ تھالی پھینکنے تو آدمی کے سر پر چلی جائے۔ خلقت کا یہ ٹھٹ بند رہا تھا کہ آدمی کو راہ چلنا مشکل تھا۔ جب کچھ بھیڑ چھٹی، میں بھی دھکم دھکا کرتا ہوا آگے گیا۔ بارے اس عزیز کو دیکھا کہ ایک چوکی پر بیٹھا ہے اور ایک جڑاؤ چاک روبرو دھرا ہے۔ میں نے جا کر سلام کیا اور مہر دی۔ نظر غضب سے میری طرف دیکھا اور بولا، کیوں تو یہاں آیا؟ اور اپنے تعین بلا میں ڈالا، مگر میرے بیوقوف بھائی نے تجھے منع نہ کیا تھا؟ میں نے کہا، انہوں نے تو کہا، لیکن میں نہ مانا، اور تمام کیفیت اپنی ابتدا سے انتہا تک کہہ سنائی۔ وہ شخص اٹھا اور مجھے ساتھ لے کر اپنے گھر کی طرف چلا۔ اس کا مکان بادشاہوں کا سا دیکھنے میں آیا، اور بہت سے نوکر جا کر اس کے تھے۔ جب خلوت میں جا کر بیٹھا، با ملائمت بولا کہ اے فرزند، یہ کیا تو نے حماقت کی کہ اپنے پاؤں سے گور میں آیا؟ کوئی بھی اس کم وقت تلسماتی شہر میں آتا ہے؟ میں نے کہا، میں اپنا احوال بیشتر کہہ چکا ہوں، اب تو قسمت لے آئی، لیکن شفقت فرما کر یہاں کی راہ و رسم سے مطلع کیجیے تو معلوم کروں کہ اس واسطے تم نے اور تمہارے بھائی نے مجھے منع کیا۔ تب وہ جوان مرد بولا کہ بادشاہ اور تمام رئیس اس شہر کے راندے ہوئے ہیں، عجب طرح کا ان کا رویہ اور مذہب ہے۔ یہاں بت کھانے میں ایک بت ہے کہ شیطان اس کے پیٹ میں سے نام اور ذات دین ہر کسی کا بیان کرتا ہے۔ بس جو کوئی غریب مسافر آتا ہے، بادشاہ کو خبر ہوتی ہے، اسے منڈپ میں لے جاتا ہے اور بت کو سجدہ کرواتا ہے، اور ڈنڈوت کی تو بہتر، نہیں تو پجاری کو دریا میں ڈبوا دیتا ہے۔ اگر وہ چاہے کہ دریا سے نکل کر بھاگے تو آلت اور کسے اس کے لمبے ہو جاتے ہیں، ایسے کہ زمین میں گھستے ہیں۔ ایسا کوئی طلسم اس شہر میں بنایا۔ مجھ کو تیری جوانی پر رحم آتا ہے، مگر تیری خاطر ایک تدبیر کرتا ہوں کہ بھلا کون دن تو جیتا رہے اور اس عذاب سے بچے۔
میں نے پوچھا وہ کیا صورت تجویز کی ہے؟ کہنے لگا کہ تجھے شادی شدہ کروں اور وزیر کی لڑکی تیری خاطر بیاہ لاؤں۔ میں نے جواب دیا کہ وزیر اپنی بیٹی مجھے مفلس کو کب دے گا، مگر جب ان کا دین قبول کروں سو مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ کہنے لگا اس شہر کی یہ رسم ہے کہ جو کوئی اس بت کو سجدہ کرے، اگر فقیر ہو اور بادشاہ کی بیٹی کو مانگے تو اس کی خوشی کے خاطر حوالے کرے اور اسے رنجیدہ نہ کرے، اور میرا بھی بادشاہ کے نزدیک اعتبار ہے اور عزیز رکھتا ہے، لہذا سب ارکان اور اکابر یہاں کے میری قدر کرتے ہیں اور درمیان ایک ہفتے میں 2 دن بت قدے میں زیارت کو جاتے ہیں اور عبادت بجا لاتے ہیں۔ چنانچہ کل سب جمع ہوئیں گے، میں تجھے لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر کھلا پلا کر سلا رکھا۔ جب صبح ہوئی مجھے ساتھ لے کر بت خانے کی طرف چلا۔ وہاں جا کر دیکھا تو آدمی آتے جاتے ہیں اور پرستش کرتے ہیں۔ بادشاہ اور امیر بت کے سامنے پنڈتوں کے پاس سر ننگے کیے ادب سے 2 دانو بیٹھے تھے، اور ناقت خدا لڑکیاں اور لڑکے خوبصورت جیسے حور گلما چاروں طرف سب باندھے کھڑے تھے۔ تب وہ عزیز مجھ سے مخاطب ہوا کہ اب جو کہوں سو کر۔ میں نے قبول کیا کہ جو فرماؤ سو بجا لاؤں۔ میں نے ویسا ہی کیا۔ بادشاہ نے پوچھا یہ کون ہے اور کیا کہتا ہے؟ اس مرد نے کہا کہ یہ جوان میرے رشتے میں ہے، بادشاہ کی قدم بوسی کی آرزو میں دور سے آتا ہے، اس توقع پر کہ وزیر اس کو اپنی غلامی میں سر بلند کرے، اگر حکم بت کلاں کا اور مرضی حضور کی ہوئے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ ہمارا مذہب اور دین آئین قبول کرے گا تو مبارک ہے۔ تو بت خانے کا نکار کھانا بجنے لگا اور بھاری خلعت مجھے پہنائی اور ایک رسی سیاہ میرے گلے میں ڈال کر کھینچتے ہوئے بت کی سنگھاسن کے آگے لے جا کر سجدہ کروا کر کھڑا کیا۔ مجھ سے آواز نکلی کہ ایک خواجہ زادے، خوب ہوا کہ تو ہماری بندگی میں آیا، اب ہماری رحمت اور عنایت کا امیدوار رہے۔ یہ سن کر سب خلقت نے سجدہ کیا اور زمین میں لوٹنے لگے اور پکارے دھنے ہیں، کیوں نہ ہو تم ایسے ہی ٹھاکر ہو۔ جب شام ہوئی بادشاہ اور وزیر سوار ہو کر وزیر کے محل میں داخل ہوئے اور وزیر کی بیٹی کو اپنے طور کی ریت رسم کر کے میرے حوالے کیا اور بہت سا دان دہیج دیا اور بہت منت دار ہوئے کہ باوجب حکم بڑے بت کے اسے تمہاری خدمت میں دیا ہے۔ ایک مکان میں ہم دونوں کو رکھا۔ اس ناظرین کو جو میں نے دیکھا تو فی الواقع اس کا عالم پری کا تھا۔ نک سکھ سے درست جو خوبیاں پدمنی کی سنی جاتی ہیں سو سب اس میں موجود تھی۔ بافراغت تمام میں نے حز اٹھایا۔ صبح کو غسل کر کر میں بادشاہ کے مجرے میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے کلت دامادی کی عنایت کی اور حکم فرمایا کہ ہمیشہ دربار میں حاضر رہا کر۔ آخر کو بعد چند روز کے بادشاہ کی مصاحبت میں داخل ہوا۔ بادشاہ میری صحبت سے نہایت محفوظ ہوتے اور اکثر خلقت اور انعام عنایت کرتے، اگرچہ دنیا کے مال میں غنی تھا، اس واسطے کہ میرے قبیلے، یہ قبیلہ بولتے ہیں بیوی کو، یعنی کہ میری بیوی کے پاس اتنے نقد و جنس اور جواہر تھا جس کی حد نہایت نہ تھی۔ 2 سال تک بہت عیش و آرام سے گزری۔ اتفاقاً وزیر زادی کو پیٹ رہا۔ جب ستوان سا ہوا اور انگنا مہینہ گزر کر پورے دن ہوئے، پیڑیں لگی، دائی جنائی آئی تو موا لڑکا پیٹ میں سے نکلا۔ اس کا بس بچے کو چڑھا اور مار گئی۔ میں غم کے مارے دیوانہ ہو گیا کہ یہ کیا آفت ٹوٹی۔ اس کے سرانے بیٹھا روتا تھا۔ ایک بارگی رونے کی آواز سارے محل میں بلند ہوئی اور چاروں طرف سے عورتیں آنے لگیں۔ جو آتی تھی ایک دو ہتھڑ میرے سر پر مارتی اور منہ کے مقابل کھڑی رہتی اور رونا شروع کرتی۔ نزدیک تھا کہ جان نکل جاوے، اتنے میں کسو نے پیچھے سے گریباں میرا کھینچ کر گھسیٹا۔ دیکھوں تو وہی مرد اجمی ہے جس نے مجھے بیاہا تھا۔ کہنے لگا کہ احمق، تو کس لیے روتا ہے؟ میں نے کہا اے ظالم، یہ تو نے کیا بات کہی؟ میری بادشاہت لٹ گئی، آرام کھانہ داری کا گیا گزرا، تو کہتا ہے کہ کیوں غم کرتا ہے؟ وہ عزیز تبسم کر کے بولا کہ اب اپنی موت کی خاطر رو۔ میں نے پہلے ہی تجھے کہا تھا کہ شاید اس شہر میں تیری اجل لے آئی ہو، سو ہی ہوا۔ اب سوائے مرنے کے تیری رہائی نہیں۔ آخر لوگ مجھے پکڑ کر بت خانے میں لے گئے۔ دیکھا تو بادشاہ امرا اور 36 فرقہ ریت پرجا وہاں جمع ہوئے اور وزیر زادی کا مال اموال سب دھرا ہے۔ جو چیز جس کا جی چاہتا ہے لیتا ہے اور اس کی قیمت روپے دھر دیتا ہے۔ گر سب اسباب کے نقد روپے ہوئے، ان روپیوں کا جواہر خریدا گیا اور صندوقچے میں بند کیا، اور ایک دوسرے صندوق میں نان، حلوہ اور گوشت کے کباب اور میوہ خشک و تر کھانے کی چیزیں لے کر بھری، اور لاش اس بیوی کی ایک صندوق میں رکھ کر صندوق آزوکے کا ایک اونٹ پر لدا دیا اور مجھے سوار کیا، اور صندوقچہ جواہر کا میری بغل میں دیا، اور سارے بہمن آگے بھجن کرتے شنکھ بجاتے چلے اور پیچھے ایک خلقت مبارکبادی کہتے ہوئے ساتھ ہوئی۔ اس طور سے اسی دروازے سے کہ پہلے روز میں جس سے آیا تھا شہر کے باہر نکالا۔ جو ہی داروغہ کی نگاہ مجھ پر پڑی رونے لگا اور بولا کہ کم وقت اجل گرفتہ، میری بات نہ سنی اور اس شہر میں جا کر مفت اپنی جان دی۔ میری تقصیر نہیں، میں نے منع کیا تھا۔ اس نے کہا لیکن میں تو ہکا بکا ہو رہا تھا،
نہ زبان یاری دیتی تھی کہ جواب دوں، نہ اوسان بجا تھے کہ دیکھیں انجام میرا کیا ہوتا ہے۔ آخر اسی قلعے کے پاس جس کا میں نے پہلے روز دروازہ بند دیکھا تھا لے گئے، اور بہت سے آدمیوں نے مل کر کفل کو کھولا، تابوت اور صندوق کو اندر لے چلے۔ ایک پنڈت میرے نزدیک آیا اور سمجھانے لگا کہ مانس، ایک دن جنم پاتا ہے اور ایک روز ناس ہوتا ہے، یعنی کہ انسان ایک روز پیدا ہوتا ہے اور ایک روز مرتا ہے۔ دنیا کا یہ اوگن ہے، یعنی دنیا کا یہ اصول ہے۔ اب یہ تیری استری اور پوست اور دھن اور 40 دن کا اسباب بھوجن کا موجود ہے، یعنی کہ تیری بیوی اور 40 روز کا کھانا پینا موجود ہے، اس کو لے اور یہاں رہے جب تک بڑا بت تجھ پر مہربان ہوئے۔ میں نے غصے میں چاہا کہ اس بت پر اور وہاں کے رہنے والوں پر اور اس ریت رسم پر لعنت کہوں اور باہمن کو دھول چھکڑ کروں۔ وہی مرد اجمی اپنی زبان میں مانا ہوا۔ ویسے بھی ہم مسلمانوں کو کسی کے مذہب کو برا بھلا کہنے کی عادت نہیں ہے کہ خبردار ہرگز دم مت مار، اگر کچھ بھی بولا تو اسی وقت تجھے جلاویں گے۔ خیر، جو تیری قسمت میں تھا سو ہوا، اب خدا کے کرم سے امیدوار رہے، شاید اللہ تجھے یہاں سے جیتا نکالے، اور اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے کہ کسی کو برا بھلا مت کہو۔ آخر سب مجھے تن تنہا چھوڑ کر اس حصار سے باہر نکلے اور دروازہ پھر مقفل کر دیا۔ اس وقت میں اپنی تنہائی اور بے بسی پر بے اختیار رویا اور اس عورت کی لوث پر لاتیں مارنے لگا۔ اے مردار، اگر تجھے جنتے ہی مر جانا تھا تو بیاہ کاہے کو کیا تھا، اور پیٹ سے کیوں ہوئی تھی؟ مار مور کر پھر چپکا بیٹھا۔ اس میں دن چڑھا اور دھوپ گرم ہوئی، سر کا بھیجا پکنے لگا اور تعفن کے مارے روح نکلنے لگی، یعنی بدبو کے مارے۔ جدھر دیکھتا ہوں مردوں کی ہڈیاں اور صندوق جواہر کے ڈھیر لگے۔ تب کئی صندوق پرانے لے کر نیچے اوپر رکھ کر کہ دن کو دھوپ سے اور رات کو اوس سے بچا ہوں۔ آپ پانی کی تلاش کرنے لگا۔ ایک طرف جھرنا سا دیکھا کہ قلعے کی دیوار میں پتھر کا تراشا ہوا گھڑے کے منہ کے موافق ہے۔ بارے کئی دن اس پانی اور کھانے سے زندگی ہوئی، آخر آذو کا تمام ہوا، یعنی کہ میرا راشن ختم ہو گیا۔ میں گھبرایا اور خدا کی جناب میں فریاد کی۔ وہ ایسا کریم ہے کہ دروازہ کوٹ کا کھلا اور ایک مرد کو لائے، اس کے ساتھ ایک پیر مرد آیا۔ جب اسے بھی چھوڑ کر گئے کہ دل میں آیا کہ اس بوڑھے کو مار کر اس کے کھانے کا صندوق سب کا سب لے لے۔ ایک صندوق کا پایا ہاتھ میں لے کر اس پاس گیا۔ وہ بیچارہ سر دانوں پر دھرے حیران بیٹھا تھا۔ میں نے پیچھے سے آ کر اس کے سر میں ایسا مارا کہ سر پھٹ کر مغز کا گودا نکل پڑا اور فی الفور جاں بحق تسلیم ہوا۔ اس کا آذوقہ لے کر، یعنی کہ اس کا راشن لے کر میں کھانے لگا۔ مدت تلک یہی میرا کام تھا کہ جو زندہ مردے کے ساتھ آتا اسے میں مار ڈالتا اور کھانے کا اسباب لے کر کربا فراغت کھاتا۔ بعد کتنی مدت کے ایک مرتبہ ایک لڑکی تابوت کے ہمراہ آئی، نہایت قبول صورت۔ میرے دل نے چاہا کہ اسے بھی ماروں۔ ان نے مجھے دیکھا اور مارے ڈر کے بے ہوش ہو گئی۔ میں اس کا بھی آذوقہ اٹھا کر اپنے پاس لے آیا، لیکن اکیلا نہ کھاتا۔ جب بھوک لگتی کھانا اس کے نزدیک لے جاتا اور ساتھ مل کر کھاتا۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ مجھے یہ شخص نہیں ستاتا، دن بہ دن اس کی وحشت کم ہوئی اور آرام ہوتا چلا گیا۔ میرے مکان میں آنے جانے لگی۔ ایک روز اس کا احوال پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں بادشاہ کے وکیل کی بیٹی ہوں، اپنے چچا کے بیٹے سے منسوب ہوئی تھی۔ شب عروسی کے دن، یعنی کہ شادی والے رات، اسے کالج ہوا، یعنی پیٹ میں درد ہوا۔ ایسا درد سے تڑپنے لگا کہ ایک آن کی آن میں مر گیا۔ مجھے اس کے تابوت کے ساتھ لا کر یہاں چھوڑ گئے۔ تب اس نے میرا احوال پوچھا۔ میں نے بھی تمام حال و کمال بیان کیا اور کہا خدا نے تجھے میری خاطر یہاں بھیجا ہے۔ وہ مسکرا کر چپ ہو رہی۔ اس طرح کئی دن میں آپس میں محبت زیادہ ہو گئی۔ میں نے اسے ارکان نے مسلمانی سکھا کر کلمہ پڑھایا اور متا کر کر صحبت کی۔ وہ بھی حاملہ ہوئی، ایک بیٹا پیدا ہوا۔ قریب 3 برس کے اسی صورت سے گزری۔ جب لڑکے کا دودھ بڑھایا، ایک روز بیوی سے کہا کہ یہاں کب تلک رہیں اور کس طرح یہاں سے نکلے۔ وہ بولی خدا نکالے تو نکلے، نہیں تو ایک روز یوں نہیں مر جائے۔ مجھے اس کے کہنے پر اور اپنے رہنے پر کمال رکت آئی اور روتے روتے سو گیا۔ ایک شخص کو خواب میں دیکھا کہ کہتا ہے کہ پرنالے کی راہ سے نکلنا ہے تو نکل۔ میں مارے خوشی کے چوک پڑا اور جورو کو کہا کہ لوہے کی میخیں اور سیخیں جو پرانے صندوقوں میں ہیں جمع کر کے لے آؤ تو اس کا کشادہ کروں۔ غرض میں اسی موری کے منہ پر میخ رکھ کر پتھر سے ایسا ٹھوکا کہ تھک جاتا۔ 1 برس کی محنت میں وہ سوراخ اتنا بڑا ہوا کہ آدمی نکل سکے۔ بعد اس کے مردوں کی آستینوں میں اچھے اچھے جواہر چن کر بھرے اور ساتھ لے کر اسی راہ سے ہم تینوں باہر نکلے۔ خدا کا شکر کیا اور بیٹے کو کاندھے پر بٹھایا۔ 1 مہینہ ہوا ہے کہ سرے راہ چھوڑ کر مارے ڈر کے جنگل پہاڑوں کی راہ سے چلا آتا ہوں۔ قوت بات کہنے کی مجھ میں نہیں، یہ میری حقیقت ہے جو تم نے سنی۔ بادشاہ سلامت، میں نے اس کی حالت پر ترس کھایا
اور حمام کروا کر اچھا لباس پہنوایا اور اپنا نائب بنایا، اور میرے گھر میں ملکہ سے کئی لڑکے پیدا ہوئے، لیکن خورد سالی میں مر گئے۔ ایک بیٹا 5 برس کا ہو کر مرا۔ اس کے غم میں ملکہ نے وفات پائی۔ مجھے کمال غم ہوا اور وہ ملک بغیر اس کے کاٹنے لگا۔ دل اداس ہو گیا، ارادہ عجم کا کیا، بادشاہ سے عرض کر کر خدا شاہ بندری کی اس جوان کو دلوا دی۔ اس عرصے میں بادشاہ بھی مر گیا۔ میں اس وفادار کتے کو اور سب مال خزانہ جواہر لے کر نشا پور میں آ رہا، اس واسطے کہ بھائیوں کے احوال سے کوئی واقف نہ ہوئے۔ میں خواجہ سگ پرست مشہور ہوا، یعنی کہ کتوں کو پوجنے والا۔ اس بدنامی میں دگنا محصول آج تک بادشاہ ایران کی سرکار میں بھرتا ہوں۔ اتفاقاً یہ سوداگر بچہ وہاں گیا، اس کے وسیلے سے جہاں پناہ کا قدم بوس کیا۔ میں نے پوچھا، کیا یہ تمہارا فرزند نہیں؟ خواجہ نے جواب دیا، قبلہ عالم یہ میرا بیٹا نہیں، آپ ہی کی رعیت ہے، لیکن اب میرا مالک اور وارث ہے، جو کچھ کہے سو یہی ہے۔ یہ سن کر سوداگر بچے سے میں نے پوچھا کہ تو کس تاجر کا لڑکا ہے اور تیرے ماں باپ کہاں رہتے ہیں؟ اس لڑکے نے زمین چومی اور جان کی امان مانگی اور بولا کہ یہ لونڈی سرکار کے وزیر کی بیٹی ہے۔ میرا باپ حضور کے اتاب میں بے سبب اسی خواجہ کے لالوں کے پڑا اور حکم ہوا کہ اگر 1 سال تک اس کی بات کی سچائی ظاہر نہ ہوئی تو یہ بے سبب مارا جائے گا۔ میں نے سن کر یہ بھیس بنایا اور اپنے تئیں نیشا پور پہنچا۔ خدا نے خواجہ کو بما کتے اور لالوں کو حضور میں حاضر کر دیا۔ آپ نے تمام احوال سن لیا۔ امیدوار ہوں کہ میرے بوڑھے باپ کی مخلصی ہو۔ یہ بیان وزیر زادی سے سن کر خواجہ نے ایک آہ کی اور بے اختیار گر پڑا۔ جب گلاب اس پر چھڑکا گیا تب ہوش میں آیا اور بولا کہ ہائے کم بختی، اتنی دور سے رنج و محنت کھینچ کر میں اس توقع پر آیا تھا کہ اس سوداگر بچے کو متبنا کر کر اپنا فرزند کروں گا اور اپنے مال و متاع کا اس کو حبہ نامہ لکھ دوں گا تو میرا نام رہے گا اور سارا عالم اسے خواجہ آزادہ کہے گا۔ سو میرا خیال خام ہوا اور بالعکس کام ہوا۔ یہ عورت ہو کر مجھ پیر مرد کو خراب کیا، میں رنڈی کے چرتر میں پڑا۔ اب میری وہ کہاوت ہوئی، گھر میں رہے نہ تیرت گئے، مونڈ منڈا فضیحت بہے۔ القصہ مجھے اس کی بے قراری اور نالا و زاری پر رحم آیا۔ خواجہ کو نزدیک بلایا اور کان میں مستہ اس کے وصل کا سنایا کہ غمگین مت ہو، اسی سے تیری شادی کر دیں گے، خدا چاہے تو اولاد تیری ہوگی اور یہی تیری مالک ہو گئی۔ اس خوشخبری کے سنتے ہی فی الجملہ اس کو تسلی ہوئی۔ تب میں نے کہا کہ وزیر زادی کو محل میں لے جاؤ اور وزیر کو پنڈت خانے سے لے آؤ اور حمام میں نہلاؤ اور خلعت سرفرازی کی پہناؤ اور جلد میرے پاس لاؤ۔ جس وقت وزیر آیا، لب فرش تک اس کا استقبال فرمایا، اپنا بزرگ جان کر گلے لگایا اور نئے سر سے قلمدان اور وزارت کا عنایت فرمایا اور خواجہ کو بھی جاگیر و منصب دیا اور 7 سعید دیکھ کر وزیر زادی سے نکاح پڑھوا کر منسوب کیا۔ کئی سال میں 2 بیٹے اور 1 بیٹی اس کے گھر میں پیدا ہوئی۔ چنانچہ بڑا بیٹا ملک التجار ہے اور چھوٹا ہماری سرکار کا مختار ہے۔ اے درویشو، میں نے اس لیے یہ نقل تمہارے سامنے کی کہ کل کی رات 2 فقیروں کی سرگزشت میں نے سنی تھی۔ اب تم دونوں جو باقی رہے ہو یہ سمجھو کہ ہم اسی مکان میں بیٹھے ہیں اور مجھے اپنے خادم اور گھر کو اپنا تکیہ جانو۔ بے وسوساس اپنی اپنی کہانی کا احوال کہو اور چندے میرے پاس رہو۔ جب فقیروں نے بادشاہ کی طرف سے بہت خاطرداری دیکھی، کہنے لگے، خیر جب تم نے گداؤں سے الفت کی تو ہم دونوں بھی اپنا ماجرا بیان کرتے ہیں، سنیے۔ دوستو، اگر آپ تیسرے درویش کی کہانی سننا چاہتے ہیں تو میری اگلی آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجیے، اور اگر آپ کو میری یہ کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو مجھے کامنٹ باکس میں بتائیں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ میری ویڈیو کو لائک نہیں کرتے یار آپ۔ ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔